والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة الذنوب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شام رسالت کی پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مند خواجہ غریب نواز کی فدائیں، آئیے ہم سب سے پہلے سبز امت میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد. محترم حاضرین کرام اور گھر میں پردے میں سننے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہائی شکر اور فضل اور توفیق ہے کہ اللہ نے ہم کو جمعہ جیسا بابرکت دین عطا فرمایا. محترم حاضرین کرام، عرض یہ ہے کہ آپ چند جمعہ سے آپ سماعت فرما رہے تھے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی شان، عظمت اور سیرت اور معجزات کے تعلق سے یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان سال بار بیان کرنا ہے انشاءاللہ جی، اور ہمیشہ بیان کرنا ہے، ہر آن بیان کرنا ہے، ہر وقت بیان کرنا ہے. اور اسی نسبت سے جو ہے آج کا جو موضوع اور جو ٹاپک لے کر آیا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں جیسا 12ویں آتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم 12 ربیع الاول منانا ہے، اور عاشقان جو ہے رسول نے جوش اور الگ انداز سے میلاد النبی منائے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ سے ہو جائے. اور جو خرافات ہے اس کو انشاءاللہ ختم کریں گے. اسی طرح 11ویں شریف جیسا آتی ہے تو 11ویں شریف میں یہ ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ پیران پیر کا مہینہ آ گیا. سبحان اللہ جی، پیران پیر کا مہینہ آ گیا. 11ویں شریف بڑے پیران پیر، ایک 12ویں بھی ہے ایک 11ویں بھی، جو حضرات پیچھے تھوڑا سامنے تھے تو ایک 11ویں بھی ہے اور ایک 12ویں بھی. تو اب یہاں پر عرض کرو کہ اب اللہ والوں کی ہم شان بیان کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. جو قرآن میں اللہ والوں کا جو مقام بتایا گیا ہے، حدیث میں جو مقام بتایا گیا ہے، قرآن اور حدیث میں جو مقام و مرتبہ بتایا گیا ہے، اس کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ بیان کریں گے. محترم کرام، قرآن میں اللہ فرمانا آگاہ ہو جاؤ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اللہ کے دوست ہیں، کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، کوئی غم ہے. اور عرض کر وہ آپ کو اللہ والے کون ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام سے جو ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ والے کون ہیں؟ فرمایا اللہ والے وہ ہے جس کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے جی، جس کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے، وہ اللہ ہوں گے. اور اسی طرح پارے 11 کی آیت ہے، اور ایک جو ہے آپ کو عرض کروں کہ یہاں پر پارے 11 کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب آپ کو یاد کرو یہ آیت کے تحت جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو ایمان لاؤ. ایمان لاؤ کس کے اوپر؟ اللہ کے رسول پر. تقوی اختیار کر لی، آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دیو، حج کرو، اور جو ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو. دل میں خوف پیدا ہو گیا، مگر یہاں پر بالکل ہے سب چیزیں. اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ نا، کیا بولا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ. تو اب یہاں دیکھیے محترم حضرات کرام، سچے کون ہیں؟ اب قرآن میں آپ کو بتاؤ کہ ہر شخص کہتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ، سچ ہے نا، سچ، ہم سیدھے راستے پہ، اهدنا الصراط المستقیم، ہم سیدھے راستے پہ ہیں.
کہ اب یہاں پر اللہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پہ چلا جس پر تمہیں انعام فرمایا. اب سچے کون ہیں؟ قرآن سے پوچھیں گے. قرآن بیان کرتا ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو سچے ہیں، اللہ کے نیک مقرب نیک بندے انبیاء ہے اور شہداء ہے اور صالحین ہے، صدیقین ہے. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اللہ کے نیک بندے ہیں. اسی طرح الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت والے اللہ والوں کو چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں. اللہ والوں کو، جی اللہ والوں کو. تو محترم حضرات کرام یہ تفسیر ہے. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب آپ صحبت، سچوں کے ساتھ ہو جائے. صحبت کے تعلق سے میں آپ کو عرض کروں کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایک باغ میں گیا، ایک گلاب کے باغ میں گیا، جا کر آ گیا، تو بھائی ماشاءاللہ کون سی خوشبو لگائے؟ یا کوئی عطر کی دکان پہ جا کر آ گیا، عطر نہیں لگایا تو عطر کی خوشبو اس کے جسم میں، اس کے کپڑوں میں آ جاتی ہے، تو عرض کرتے کہ بھائی کہاں سے آ گئی؟ تو یہ عرض کرنے لگتا کہ میں تو کوئی خوشبو نہیں لگایا، جا کر آئے، خالی میل جھول ہوا، خالی ملاقات بھی نہیں ہوئی، خالی جا کر آئے، صحبت میں رہے، خالی چند لمحات، تو جو ہے اس کو عطر کی خوشبو آنے لگی. اسی طرح صحبت کا اثر بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی شراب خانے میں جا کے آیا شرابی، اور اسی طرح کوئی کولے کی ایک دکان ہے وہاں جا کر آ گیا، تو اس کے جسم سے جو ہے بدبو آنے لگی. تو صحبت کا اثر، اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے اللہ والے بنیں گے، اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے اللہ والے بنیں گے. برائی کرنے والے برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے برا بنیں گے. تو لہذا صحبت ویری امپورٹنٹ ہے. آپ کا تعلق، آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے، ایک کوئی انسان ہے اور ہسبینڈ وائف ہے، تو بچی کا فیوچر کے لیے اگر کہیں شفٹ ہو رہے ہیں لوگ، XYZ کہیں شفٹ ہو رہے ہیں، تو دیکھتے، مقام دیکھتے، شہر دیکھتے، اور وہ وہاں کا کلچر دیکھتے. ارے بھائی یہاں پر ہم جا کر رہ جائیں گے، ہاں بتا رہا ہوں میں آپ کو، ارے وہاں کے جو ہے وہاں کا کلچر صحیح نہیں ہے، وہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے، ہم اچھے کلچر میں رہیں گے. ہم تو ہماری پرورش ہو گئی، ہمارے بچوں کی پرورش اچھی ہونا ہے. صحبت کے لیے جاتے نا، ایجوکیٹ لوگوں میں جاتے، پڑھے لکھے لوگوں میں جاتے. کیوں؟ میرا بچہ بھی پڑھا لکھا رہنا ہے، میرا بچہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا. صحبت کے لیے بتا رہا ہوں، صحبت کے لیے. اسی طرح محترم حضرات کرام اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا. اللہ یہاں پر آپ کو عرض کروں کہ آج کے دور میں اللہ والوں کو ڈھونڈنا، ان کے سے ملاقات کرنا. اب لوگ فرض کرتے ارے اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کے بیٹھو، بابا سرکار کی بارگاہ میں جا کے بیٹھو، یوسفین کی بارگاہ میں جا کے بیٹھو، جو ہے غریب نواز کی بارگاہ میں جا کے بیٹھو، ابو الحسن شاذلی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جا کے بیٹھو، تمام سلاسل کی بزرگان دین کی بارگاہ میں جا کے بیٹھو. یہ بھی صحبت ہے جی، یہ بھی صحبت ہے. یہاں پر اب شارعین اور محدثین فرماتے کسی کی کتاب پڑھے بزرگان دین کی، یہ بھی صحبت میں آتی ہے، یہ بھی صحبت میں آتی ہے. تو محترم حضرات کرام آپ کو عرض کرو اللہ والوں کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ مقام ہے، بہت اعلیٰ. تو آپ کو اور ایک آیت پیش کرو پارے 19 کی کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قرآن کی آیت ہے کہ جو ہے تم جہنم میں کیوں جا رہے؟ فرشتے عرض کرتے جہنم کے فرشتے تم جہنم میں کیوں جا رہے؟ تو ہم جہنم میں اس لیے جا رہے ہیں کہ فلانا خلیلا، یہ ہمارا خلیلا دوست تھا ہمارا، یہ دوست کی جو ہے یہ دوست کی صحبت سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں. دوست جو ہے برا کرنے والا تھا. آپ کو عرض کرو دوست کی بات عرض نکل گئی تو فرعون جو ہے ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے والا تھا. یہ ارادہ کر لیا، مگر اس کی ایک صحبت میں ایک جو ہے وزیر تھا، کہنے لگا اے فرعون تو اگر ایمان لا لیا تیرے ماتحت ماننے والے سب تیرے مخالف ہو جائیں گے اور تیری سلطنت ختم ہو جائیں گی، لہذا تو جو ہے موسیٰ کے رب پر ایمان مت لا. تو دوست کی طرف سے پیچھے ہٹ گیا، دوست کے طرف سے پیچھے ہٹ گیا. تو میں خاص طور پر میں پرنٹ میڈیا کے ذریعے نوجوان بیٹھے ان لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس کی صحبت میں ہیں. آپ برے لوگوں کی صحبت ہے، آپ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ ہے، یا آپ شراب پینے والوں کے ساتھ ہے، یا آپ گندے ویڈیو دیکھنے والوں کے ساتھ ہے، برے صحبت میں ہے، بچیوں کو چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی ان کا شاہشر ہوگا، آپ بھی ان کے ساتھ اٹھیں گے. اور حدیث رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں جس سے محبت کرے گا، جس کی صحبت میں رہے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. تو ہم تو انشاءاللہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم تو صالحین سے محبت کرتے ہیں، ہم بزرگان دین سے محبت کریں گے، انشاءاللہ بروز محشر ہم ان کے ساتھ ہوگیں
انشاءاللہ۔ تو لہٰذا میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ آپ صحبت اختیار کس سے کر رہے ہیں، صحبت دیکھو آپ۔ اسی طرح محترم حضرات کرام، اللہ والوں کا مقام و مرتبہ دیکھیے، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے صحابہ، بروز محشر، ڈے آف دا ججمنٹ میں بروز محشر 70,000 جو ہے لوگ بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ کتنے بولیے جی؟ 70,000۔ کتنے بولیے؟ 70,000 لوگ بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ صحابہ سے یا رسول اللہ کیا وہ انبیاء ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے نہیں، انبیاء نہیں ہے، وہ اللہ کے نیک مقرب بندے۔ اب یہاں پر محدثین لکھتے ہیں وہ 70,000 میں سے ایک شخص 70,000 جو ہے 70,000 میں سے ایک شخص 70,000 لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال سکتا ہے۔ اللہ اس کو مقام مرتبہ دیا ہے۔ تو حضور فرما رہے وہ میرے جو ہے میری امت کے جو ہے اللہ کے نیک بندے مقرب اولیاء ہیں بلا حساب کتاب۔ اسی طرح ہم اللہ والوں کو چاہنے والے ہیں، غوث اعظم کو چاہنے والے ہیں، خواجہ غریب نواز کو چاہنے والے ہیں، ابو الحسن الشاذلی کو چاہنے والے ہیں، امام احمد رضا فاضل بریلوی کو چاہنے والے ہیں، تمام بزرگان دین کو چاہیں گے تو بروز محشر اللہ والے رہیں گے اور اللہ والوں کی ہم صحبت میں جائیں گے تو عرض کریں گے اے اللہ یہ میرا جو ہے محب ہے، یہ میرا محب، یہ بندہ مجھے محبت کرنے والا ہے، میرے پاس آتا ہے، تو لہٰذا جو ہے جہنم سے پکڑ کے جنت میں ڈالیں گے۔ گنہگار تو ہیں، جہنم میں رہیں گے تو فوراً جنت میں ڈال دیں گے۔ تو یہ معاملہ دیکھیں اللہ والوں کا بلا حساب کتاب، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی حساب کتاب، سیدھا جنت میں جائیں گے، سیدھا جنت میں، وہ 70,000 لوگ۔ تو لہٰذا اللہ والوں کی صحبت میں رہنا۔ اب عرض کرو، بہت لوگ کہتے کہ بھائی اللہ والوں کی صحبت، اللہ والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ یہ کہتے کہ نعوذ باللہ حضور جو ہے نعوذ باللہ ایک شخص کہنے لگا حضور انتقال ہو گیا، مٹھی میں مل گئے، ارے تو خاک ہو جائے گا، حضور زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشموں کے آنکھوں سے نہیں چھپنے والے۔ مطلب حدیث ایک اشار اعلیٰ حضرت لکھتے کہ میں دیکھ نہیں سکتا مگر آپ زندہ ہیں، میں زندہ۔ جی حضور علیہ السلام بالکل موجود ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کئی بار بولا نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ آپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ مسجد میں، پریزنٹ ہے نا، پریزنٹ حضور موجود ہے۔ تو اللہ عرض محترم حضرات کرام، اللہ والوں کا مقام و مرتبہ۔ اسی طرح آپ کو میں عرض کروں قرآن سے بتا رہا ہوں اللہ والوں کی شان، وہ مقام و مرتبہ۔ جو لوگ کہتے کہ بھائی اللہ والوں کے پاس جاتے درگاہ میں، بالکل میں آپ کو بات بتا دوں، اللہ والوں کی بات چل رہی کہ درگاہ میں ہمارے بہت سے خرافات ہو رہے ہیں۔ درگاہ میں جا رہے ہیں کہ ادب کے دائرے میں جانا چاہیے، درگاہ میں جا رہے ہیں آپ منع نہیں ہے، جائیے، آپ جا کر جو ہے دعا کریے۔ کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم دعا یہاں بیٹھ کے دعا کرنا نا، یہاں بیٹھ کے کرو، تہجد میں دعا کرو، وہاں جا کے دعا آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ دلیل بھی آپ کو دیتا ہوں۔ آپ قرآن کی آیت ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمتیں نیکوکاروں کے قریب۔ جی ہم گنہگار ہیں، اللہ والے نیکوکار ہیں، ان کی بارگاہ میں جا کر دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ جہاں سے بھی پہاڑ کے کونے سے دعا کرو، سمندر کے کنارے سے دعا کرو، غار کے اندر بیٹھ کے دعا کرو، جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے دعا کرو، دعا سننے والا ہے ہمارا رب، وہ کریم ہے، وہ جو ہے کالے پہاڑ پہ کالی چمٹی کے آج کو سننے والا ہے۔ مگر یقیناً جو ہے اللہ والوں، وہ اللہ والے اللہ کے قریب رہتے، وہاں جا کے دعا کرنے سے اللہ ہماری دعاؤں کو جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ جی اب یہاں پر مسجد میں نماز پڑھیں 27 درجے ثواب ہے، گھر میں پڑھے تو کوئی درجہ نہیں ہے، یہاں سے سیدھا نکل کے مکے کے چلے جاؤ، ایک نماز کا 1,00,000 ثواب، جی ایک نماز کا 1,00,000 ثواب ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی میں چلے جائیں حضور کی بارگاہ میں، ایک نماز کا 50,000 ثواب ہے۔ اسی طرح مسجد اقصی میں چلے جائیں، ایک نماز کا 25,000 ثواب ہے۔ بتائیے میرے بھائی، جو ہے لوگ پڑھتے کہ بھائی جو ہے یہاں پر دعائیں ماننا، تو الغرض محترم حضرات کرام، آپ کو میں قرآن سے بتا رہا ہوں کہ واقعہ دیکھیے کیا ہے اللہ والوں کی۔ وہ درگاہ کی بات نکلے تو پھر وہ بھی بات نکال کے یہاں پر اللہ والوں کی بات آؤں گا میں، کہ درگاہ میں جو ہے دائرے میں رہنا چاہیے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جا رہے لوگ، جو میں کئی لوگوں کو دیکھا ہوں درگاہ میں جاتے اس کے جو ہے وہ خبر کے چکر لگا رہے، بالکل غلط ہے، جی بالکل غلط ہے، یہ کئی لوگوں کو دیکھا۔ اور وہاں پر درگاہ میں جا رہی تو خواتین کا میل جھول ہوتا، جہاں پر میل جھول ہوتا بالکل غلط ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، رسول ناراض ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ کئی ایسے درگاہیں میل جھول ہوتے، کئی لوگوں کو مجاوروں کو بتایا پھر بھی نہیں سن رہے۔ ہمارے علماء کرام، اب علماء کرام نہیں بولتے، نہیں بولتے، کئی بار بولے علماء کرام، کئی بار بتائے میل جھول بیٹھے ہوئے۔ آپ کو بتاؤ کہ جو ہے حال آتا
ان کو جو ہے شیر کا حال آ رہا، ان کو جو ہے فلانا ایک جگہ کا حال آ رہا، بابا حال آ رہا، اور پھر جو ہے درگاہ پہ بیٹھنے والا ایک مجاور جو ہے کہتا کہ جو ہے ہم نماز پڑھ لی، دل کی نماز پڑھ لی، خبر میں ڈنڈے پڑے تو جب پتا چلتا ایسے لوگوں جی، ایسے مجاوروں کو، ایسے لوگ جو ہے یہ نام اہل سنت کا نام خراب کرنے والے، اور ہمارے درگاہوں پہ خابص بیٹھے ہوئے یہ لوگ، بتاؤ آپ تمہیں، یہ ہمارے تمام جتنے بھی درگاہیں ہیں درگاہوں میں خابص بیٹھے ہوئے کہ کوئی نماز نہیں پڑھنا، یہ ایک ایک ہفتہ 10 دن غسل نہیں کرتے، بتائیے اب ایسے جاہل لوگ بیٹھے ہوئے کیا جو ہے بڑے بڑے داڑیاں 10 انگوٹیاں پہنے ہوئے اور جو ہے بڑے بڑے سے جو ہے بال چھوڑے ہوئے، کیا یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے؟ جی یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے؟ بتائیے آپ، ایک پورا ٹرینڈ چلا کے جو ہے ایک کاروبار کا ٹرینڈ بنا دی، ہمارے اہل سنت کا نام خراب کر رہے ہیں، بتاؤ آپ کو درگاہ کی بات نہیں کر رہی تو اہل سنت کا نام خراب کر رہے ہیں، یہ اہل سنت کا یہ تعلق نہیں ہے، اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں تو جو ہے وہاں پر ڈوری بن رہی ہے، فلانا پتھر رکھ رہے ہیں، کوئی اس کا تعلق نہیں، کوئی اس کا تعلق نہیں، آپ دل سے تعلق رکھو، منت کر رہے ہیں تو بالکل منت کرو، چادر چڑھا رہے ہیں، امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے فتوی رضویہ میں کہ اللہ والوں کی جو ہے مزار پر صرف ایک چادر چڑھانا ہے، کعبے میں 10 چادر چڑھتی، قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں 10 چادر چڑھاتے، قرآن مجید میں 10 جو ہے وہاں پر کپڑے لگاتے، بتائیے آپ نہیں لگاتے، برقع ایک عورت برقع پہنتی، برقع ایک زینت ہے، 10 برقع پہنتے نہیں، یہاں پر اللہ والوں کے جو ہے بارگاہ میں 10 چادر چڑھائیں، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، کوئی تعلق نہیں ہے، آپ غریب نواز کا عرس آ جاتا تو لوگ منت مانتے میں 2 لاکھ کی چادر چڑھا رہا ہوں، ارے بھائی جو ہے منت ماننے سے منع نہیں ہے، پر وہ 2 لاکھ کی چادر آپ چڑھا رہے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں، وہ چادر چڑھی پلٹ کے آگے پھر وہ کاروبار میں لگ جاتی، پھر کاروبار میں لگ جاتی، جی میں دیکھا سو وہ چیز بتا رہا ہوں، میں آپ کو میں دیکھا سو چیز بتا رہا ہوں محترم کرام، میں جو ہے پورا پھرتا ہوں، یہ سنڈے دلی وغیرہ جا رہا ہوں، پورا انڈیا کا ٹور ہے میرا یہ سنڈے ایک ہفتے کا، تو بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں خود وہ بات نہیں کہتا ہوں جب تک میں دیکھا نہیں اور پڑھا نہیں، تو محترم کرام یہ خرافات سے ہم کو بچنا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں جائیے، ادب کے دائرے میں جو اور اللہ والوں کی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ قرآن میں ہے پارے 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 39 میں اللہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ لینا ہے، اے اللہ یہ تیرے مقرب بندے، اے اللہ ان کے صدقے میں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یقیناً اللہ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، جی اس کے وہاں پر جو ہے مزار کے چکر لگا رہے ہیں، مزار پہ جو ہے بے تحاشا جو ہے وہاں پر خرافات ہو رہی ہیں، اس سے کس کا نام خراب ہو رہا بولیے میرے میں، ہمارا نام خراب ہو رہا نا، ہمارے اہل سنت کا نام خراب ہو رہا ہے، لوگ جو ہے ویڈیوز لے کے ناچ رہے ہیں، قوالی چل رہی ہے، ان کو رقص آ رہا، اور وہ ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا کہ ایک شیر کی جو ہے شیر کی اس کو حال آ رہا ہے، بتائیے نعوذ باللہ من ذلک، کتنی بدبختی کی بات ہے، کتنی بدبختی کی بات ہے، آپ خواتین سے بھی آپ کے گھر والوں سے بھی جو ہے آپ لے کر جا رہے ہیں تو جو ہے درگاہ سے دور، آپ کو عرض کرو ایک واقعہ آپ کو بتا کر آگے بڑھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار، حضور کی مزار ہے نا، حضور کی مزار سے کوئی بڑی مزار ہے بولیے، نہیں ہے نا، حضور کی مزار یہاں پر آپ دیکھیے، بی بی عائشہ رضی اللہ حضور کی جہاں پر مزار اقدس ہے بی بی عائشہ وہیں رہتی تھی، اب یہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، حضور کی مزار اقدس کے بازو بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ، اب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کا آنا جانا جو ہے بیٹھنا آنا جانا، جیسا حضرت عمر کا انتقال ہونے سے پہلے زخم ہوا حضرت عمر کو، تو آپ عرض کرنے لگے بی بی عائشہ سے، وہ جگہ بی بی عائشہ کی تھی، عرض کرنے لگے صحابہ کو بھیجے اور عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے کو بھیجے، وہ جو جگہ ہے آپ کی وہ مجھے دے دیجیے، فرمایا کہ عمر مانگی ہے میں دے دیتا ہوں، میں عمر مانگے میں دے دیتی ہوں، دے دیا، اب یہاں انتقال ہو گیا، جنازہ آیا، تدفین ہو گئی، اب یہاں دیکھیے عمر رضی حضرت اب یہاں پر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بنا پردے کی جو چہرے پہ نقاب نہیں ڈالتی تھی، جہاں زیارت کرنا پھر آ جانا، ابو بکر والد ہے، ابو بکر کون ہے رضی اللہ تعالیٰ والد ہے، جانا زیارت کرنا، حضرت عمر آئے، جیسا تدفین ہو گئی اب خبر میں موجود ہے، آپ پردہ کرنے لگے، غیر ہے نا، نامحرم ہے نا، پردہ کرنے لگے، تو محترم علی کا اس سے معلوم ہوتا ہے، اب اس سے معلوم ہوتا ہے درگاہ میں جانے سے منع نہیں ہے خواتین کو، مگر یہ ہے کہ وہاں پر اگر اور خواتین اور جو ہے جینٹس کا میل جھول ہے تو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر جانے کی اجازت، دیکھیے آپ کیسا ہوتا کہیں ایسے درگاہوں میں، تو لہذا اس سے گریز کرنا چاہیے، تو الغرض اللہ والوں کا مقام عرض کر رہا ہوں کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ یہ جو ہے ولیہ ہے،
1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء ہیں وہ سب کے سب مرد ہیں، میل ہے. کیا بولے انہیں؟ میل. ایک ایک کھول کے چیز بتا رہا ہوں جتنے بھی ہے. اب ایک کوئی خاتون جو ہے نبی نہیں ہے. اب یہاں پر یہ ولیاں ہیں. دیکھیے ولیاں، ہم جاتے ہیں اللہ والوں کی یہاں. دیکھیے بی بی مریم علیہ السلام کے والد جس کا نام عمران ہے، آل عمران، سورہ آل عمران پڑھے نہیں؟ آل عمران آپ کے والد کا نام ہے. آپ نیت کرے، منت کرے. دیکھو یہ منت ہوتی ہے، یہ منت ہوتی ہے. منت کرے اے اللہ اگر تو مجھے اولاد سے نوازا تو میں جو ہے میری اولاد کو تیرے لیے وقف کر دوں گی، وقف کر دوں گا. آپ کے اہلیہ اور آپ وقف کر دوں گا. اب نیت ہو گئی. اب ہم نیت کرتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اولاد ہو گئی تو حافظ قرآن بناؤں گا، جو ہے عالمہ بناؤں گا فلانا. جیسا آپ بچہ پیدا ہو جاتا اس کے بعد بھول جاتے، جی بھول جاتے. یا بچہ اللہ مجھے اولاد نوازا تو فلاں کتا کھانا کھلاؤں. یہ الگ الگ طریقے سے تو منت کو پورا کرنا چاہیے. تو ابھی الغرض محترم کرام، اب یہاں پر دیکھیے آل عمران رضی اللہ تعالیٰ منت کو پورا کرے. زکریا علیہ السلام آپ کے ماموں ہونا. اب زکریا علیہ السلام کو بلایا، بولے یہ میری بیٹی ہے، بیٹی ہوئی، اب آپ کو اللہ کی راہ میں وقف، اس کی دیکھ بھال کرنا سب آپ کا کام ہے. اقصی مسجد کے پاس جو ہے مسجد اقصی کے متصل جو ہے وہاں پر ایک روم میں بیوی مریم عبادت کرتی تھی. اب عبادت میں مشغول رہنا. اب زکریا علیہ السلام 100 سال کے، کتنے بولیے جی 100 سال 100 ایئرس ہو گئے. آپ کے زوجہ کے 80 سال ہو گیا، اولاد نہیں ہے. ذریۃ طیبہ، اے اللہ اولاد عطا فرمائے. اب زکریا علیہ السلام نبی ہے، نبی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. بی بی مریم ولی ہے مگر بھانجی ہے. دیکھیں کلما، قرآن پڑھ رہا ہوں جی، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے، وجد عندها رزقا. دیکھیے کہ بن موسم کے پل ہے. مریم سے عرض کرنے لگے کہ اے مریم، قالت فرمانے لگے اے مریم یہ کہاں سے ہے؟ فرمائے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ مجھے بے حساب رزق دیتا ہے. پر سمجھنے لگے کہ اللہ کی مقرب نیک بندی ہے. وہیں ٹھہر کر کئی بار دعا کرے زکریا علیہ السلام، مگر وہیں ٹھہر کے دعا کرے کہ ہنالک دعا زکریا ربا، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما. کہ دعا قبول ہوئی زکریا علیہ السلام کی محراب میں، کس کے؟ بیوی مریم کے محراب میں. اور آیت نازل ہوگی فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، اے زکریا مبارک ہو، ہم نے تجھ کو یحییٰ عطا فرمایا. سبحان اللہ. محترم کرام، محراب میں آسمان سے اللہ بشارت دیا کہ جو بیٹا آپ کو عطا کریں گے وہ بیٹے کا نام یحییٰ رہے گا. کیا نام رہے گا؟ یحییٰ. نام بھی اللہ بھیجا. اللہ والوں کی صحبت میں جائیں کہ ہم جا کر دعا کرتے تو ہماری دعائیں یہ قبول ہوتی ہیں. قرآن سے دلیل ہے نا، قرآن سے دلیل ہے. تو محترم کرام یہ واقعات ہیں. اسی طرح آپ کو عرض کرو کہ اللہ والوں کا جو شان، اللہ والوں کی شان و مرتبہ مقام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے جی، سب سے اعلیٰ ہے. اللہ والوں جو ہے الاخلاء بعضهم ببعض عدو الا المتقین ہے نا. متقین مل کی جو قرآن کی آیت ہے پارے 25 کی، الاخلاء ایک بڑے بڑے محلات میں بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے رہیں گے اللہ والے، بڑے بڑے. ان کے گھر بہت بہترین جو ہے سونے کے، اور جو ہے ان کے الگ الگ انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نواز دیں گے، الگ الگ انداز سے. اسی طرح محترم حضرات کرام، اصحاب کہف کا واقعہ بتا کر اختتام پر لا رہا ہوں. اصحاب کہف، سورہ کہف، جمعہ کہف کا واقعہ نکل گیا تو ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں. میں بھی جو ہے بتاتا ہوں ہم کو ہمیشہ کہ تلاوت کریے. سورہ جو ہے جمعہ کے، جب بھی جمعہ آ رہا تو سورہ کہف کی گھر میں تلاوت کریے. ایسی فضیلت ہے کہ آئندہ جمعہ جو آئندہ جب جمعہ آئے گا اس وقت تک آپ نور کے لبادے میں رہیں گے، اور آپ کے اللہ تعالیٰ آسمانی زمینی بلاؤں سے آپ کی حفاظت کرتا ہے. انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ عز و جل. جو اور جس کو پڑھنے نہیں آتا ہوں جو ہے ریکارڈنگ میں سن سکتے ہیں یا سامنے وغیرہ آپ لگا کر سکتے ہیں. اب اصحاب کہف کا واقعہ نکلا جو سورہ کہف میں ہے کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ اللہ فرمائے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. وہ 7 تھے، ان کا 8واں کتا تھا. وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. اب یہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک جو ہے سرزمین پر ایک جگہ پہ ایک بادشاہ اپنے آپ کو خدا یا مطلب خدائی کا دعویٰ کرا، اور وہاں کے نوجوان کہنے لگے تو خدا نہیں، یہ خدا رب ہے. خدا یہ ہے کہ دین کو رات کرتا، رات کو دین کرتا. خدا یہ ہے کہ سورج کو نکالتا ہے، چاند کو نکالتا ہے.
یہ شان. اب وہ لوگ جو ہے یہ خدا کی دعویٰ کرا, اب یہ لوگ جو ہے نکل گئے اس کو. اب یہاں پر جتنے لوگ نوجوان تھے وہ 7-6 جتنے بھی تھے ان کو قتل کرنے کی سازش تھی. اب یہ جنگلوں کی طرف نکل گئے. اب دیکھیے جیسا جنگلوں کی طرف نکل گئے اب ان کے پیچھے کتا آ گیا. اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو, جہاں پر بھی ملے بیٹھو. مولانا روم لکھتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں سال تورا بتا فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی عبادت کا سبب ہے. کتنے بتائیے؟ 100 سال ایک اللہ والوں کی صحبت میں. تو اللہ والوں کو ڈھونڈو, ملاقات کرو, وہاں پر جا کر بیٹھو. اب یہاں کتا دیکھیے, کتا آ رہا ہے ان اصحاب کہف کے پیچھے. ایک غار میں چلے گئے, غار میں جا کر ان کو نیند لگی, اب وہ سو گئے. اب قرآن بتاتا ہے کہ وہ 300 سال سوئے. کتنے سال سوئے؟ 300. اب اٹھے دیکھے تو کتنے سا ہم کہاں تھے, اب کب سوئے؟ بولے چند لمحات. اب یہاں پر وہ 300 سال گزر گئے. پھر ایک بادشاہ, نیک بادشاہ, مسلمان بادشاہ, بدروس بلکہ کوئی بادشاہ تھا, نیک بادشاہ تھا. اب وہ عرض کرنے لگا, وہاں پر وہ دور میں وہاں کے لوگ جو ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو ہے یقین ختم ہو گیا تھا. اللہ کے بارگاہ میں دعا کرا تھا کہ اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جو لوگ مر کے اٹھائے جانے کو یقین کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصحاب کہف کے جیسے معجزات اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرامت ظاہر فرما دیا ہے. اب یہاں پر جو ہے اصحاب کہف اٹھے, ایک اٹھ کر جو ہے سکہ لے کر جا کر جو ہے مارکیٹ میں گیا, جا کر دیکھیے 300 سال پہلے کا سکہ. وہ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے, یہ سکہ تو 300 سال پہلے. بادشاہ کو معلوم ہوا, بادشاہ سارے کے سارے لوگ موجود ہیں وہاں پر آئے. اب جا کر دیکھے, ارے بھائی یہ لوگ تو جو ہے یہ غار میں 300 سال ہے. اب وہ کہنے لگے فلانا بادشاہ کے دور میں تھے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پھر اندر چلے گئے. اب آپ کو عرض کرو جو کتا تھا وہ بھی زندہ ہوا 300 سال کے بعد. اب میں آپ کو آ رہا ہوں میری پوائنٹ پہ کہ 300 سال زندہ تھے, اٹھے. اس کے بعد جب بروز محشر اٹھیں گے اور وہ کتا بھی زندہ ہوگا اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے. مفسرین اور شارحین فرماتے ہیں, امام راضی لکھتے ہیں بروز محشر وہ کتا نہیں, اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے انسانی شکل بنا کر اٹھائے گا اور جنت میں اس کو جو ہے داخل فرمائے گا. کس کی صحبت سے؟ اللہ والوں کی صحبت سے, اللہ والوں کی نیک صحبت سے. تو لہذا محترم حضرات کرام دیکھیے واقعہ سے کہ قرآن کا واقعہ ہے, یہ سورہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے. تو لہذا جو ہے میں خاص طور پر پھر عرض کر رہا ہوں کہ نوجوانوں سے کہ صحبت, اچھی صحبت اختیار کرو, برے لوگوں کو چھوڑو, برے لوگوں کی ہر بری صحبت سے. جو ہو چکا ہے, جو ہو گیا, تو اس سے اللہ کی بارگاہ میں آ کے تائب ہو, توبہ استغفار کرو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے جو ہے مایوس نہیں ہونا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو. اگر تمہارے گناہ سمندر کے مانند بھی رہے, ایک آنسو تم اللہ کی بارگاہ میں گرائیں گے, وہ ایک آنسو تمہارے جو ہے جو سمندر آنکھ سے بھرا ہوا ہے, وہ آنسو ایک آنسو وہ سمندر کے آنکھ سے جو بھرا ہوا پورا ختم ہو جائے گا. یہ تمہارے ایک گناہوں کے, یہ اللہ کی بارگاہ میں تم استغفار کرو. نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں, اللہ والوں, اور جو ہے یہاں پر آپ اللہ والوں کی صحبت میں آپ کو مرید ہو, جو ہے آپ کسی سے اللہ والوں سے مرید ہو جائیے. کیوں مرید ہوتے؟ اس لیے مرید ہو گئے تو اللہ والوں کا سایہ, اللہ والوں کی صحبت, ان کے تسلسل, ان کے تمام سلاسل کے جو اوراد رہتے, ورد رہتے, کون سے بھی بھائی, اب قادری آ رہی ہے, چشتی آ رہی ہے, نقشبندی آ رہی ہے, سہروردی آ رہی ہے, شاذلی آ رہی ہے, رفاعی آ رہی ہے, رضوی آ رہی ہے, کون سے بھی سلاسل میں آپ بیٹھ ہوئیے, آپ دیکھیں, آپ مطمئن ہیں, آپ کا دل وہاں پر رغبت ہو رہی ہے, دل وہاں پر آپ کا مائل ہو رہا ہے, تو وہاں جا کر آپ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر ان جو شیخ ہے, جو مرشد ہے, ان کی بارگاہ میں جا کر آپ مرید ہوئیں گے. تو ان کے جو ہے تمام چیزوں پر, وہ مرید ہونا یہ ہے اس لیے کہ وہ اللہ والے ہیں, وہ اللہ کے رسول کی تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے ہم عمل کرتے ہیں. تو یہ چیزیں محترم حاضرین کرام اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا باری تعالیٰ ہم کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اولیاء کی سچی محبت عطا فرما. مولا باری تعالیٰ پیارے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور دوسری بات عرض یہ ہے, مسجد سلطانہ میں جو ہے یہاں پر انمول ہوٹل سے متصل قریب میں, وہاں پر زیارت آثار مبارک رکھا گیا ہے, مختلف آثار مبارک کی زیارت ہے. وہاں پر ابھی میں وہاں پر بیان کر کے آیا ہوں, وہاں پر بھی آپ بعد نماز جمعہ آپ جا کر وہاں پر زیارت کر سکتے ہیں آثار مبارک. اللہ کی بارگاہ میں دعا برحمتک الرحمن الرحیم. الحمدللہ.